وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ترجمہ کنز العرفان، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اے نبی تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس نے کیے ہیں، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی، البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور در حقیقت یہ ان کی اپنی کمائی ہے دوسرے کی نہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار شخص کسی دوسرے شخص کو بلائے گا تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کچھ بوجھ اپنے سر لے لے، تو دوسرا شخص اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اپنے سر نہ لے گا اگرچہ دوسرا شخص بلانے والے کا قریبی رشتہ دار جیسے باپ یا بیٹا ہو۔ قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کی حالت بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، تو وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ جب قریبی ترین رشتہ داروں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا تو ان کی خاطر گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا کس قدر نادانی اور حماقت کا کام ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرانا صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں اور اپنے وقت میں نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی یعنی بدیوں سے بچا اور نیک عمل کیے تو بے شک اس نے اپنی ذات ہی کے لیے پاکیزگی اختیار کی کہ اس نیکی کا نفع وہی پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پھرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔